أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق اللہ العظیم. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول کے اندر ہم نے برکت نازل کی ہے تاکہ ہم ان کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. یقیناً وہ ہر بات کو سننے والی، ہر ایک کو دیکھنے والی ذات ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اس بات کو لے کر کہ تم میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بناؤ. اے وہ لوگوں جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھا لیا تھا کشتی میں، ان کی اولاد، یقیناً وہ بڑے شکر گزار بندے تھے. یہ سورہ بنی اسرائیل مکہ کے اندر نازل ہونے والی سورت ہے. تقریباً سن نبوی 10 میں، یعنی ہجرت سے کوئی 3 سال پہلے یہ سورت نازل ہوئی. اس سورت کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے سورہ بنی اسرائیل، پھر اس کے بعد سورہ کہف ہے اور اس کے بعد سورہ مریم ہے. ان تینوں صورتوں کے بارے میں آتا ہے انہو من العتاق الاول وتلاوہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں صورتیں میرا بہت قیمتی خزانہ ہے، بڑا قیمتی مال ہے. اور حدیث شریف میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی بہت ساری آیتیں پڑھا کرتے تھے. جیسا کہ اس سورت کے اندر قوم بنی اسرائیل کی تاریخ بہت چند آیتوں کے اندر جامع طور پر آتی ہے، اور یہ ان کی تاریخ ہے، وہ اس قوم کے لیے عبرت ہے، اس لیے اس کا یہاں ذکر ہے. تو اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے. اسی طرح اس سورت کا ایک اور نام ہے سورہ اسراء. اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کا سفر. اس سورت کی ابتدا کے اندر ہی اس واقعے کا ذکر ہے جس کو ہم معراج کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات پہلے مسجد حرام سے یعنی مکہ سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، اور پھر اس کے بعد 7 آسمانوں کی سیر کروائی اور اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہوئی. یہ ایک عجیب اور ایک بہت بڑا معجزہ بتانے والا واقعہ ہے، اس کا تذکرہ ہے. اس لحاظ سے اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے. اس سورت میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے علاوہ مسلمانوں کے 15 اہم ترین اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ اسلامی معاشرہ اور مسلمانوں کے اندر کون سے اوصاف ہونے چاہیے، جس کو اسلام کا منشور یعنی مینیفیسٹو آف اسلام کہتے ہیں. اگرچہ یہ مکی صورت ہے اور احکام اس کے بعد مدینہ کے اندر نازل ہوئے، لیکن یہاں سے ہی اس کی ابتدا ہو گئی کہ مسلمانوں کو ان باتوں کو اپنانا ہوگا. تو ان 15 اوصاف کا تذکرہ تو تیسرے رکوع کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وہاں سے وہ اوصاف شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس سورت کی ابتدا ہو رہی ہے جس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. سبحان لفظ کا مطلب ہے پاک، ہر عیب سے پاک. یہ بڑی اچھی تسبیح،
حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کا لفظ قیامت کے دن ترازو کو بھر دے گا۔ وسبحان اللہ تملأ المیزان، اور سبحان اللہ ترازو کو بھر دے گا۔ تو یہ سبحان کا لفظ اللہ کو بڑا پیارا ہے، اس لیے تو رکوع کے اندر ہم کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، اور سجدے کے اندر پڑھتے سبحان ربی الاعلی۔ تو یہ بڑا پیارا کلمہ ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بلکہ بخاری شریف کی جو سب سے آخری حدیث، پہلی حدیث ہے وہ تو نیت کے بارے میں، اور آخری حدیث ہے اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بولنے میں بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہوں گی۔ وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بولنے میں تو آسان ہے، لیکن قیامت کے دن ترازو کے اندر وہ بہت زیادہ بھاری ہوں گی۔ مطلب یہ کہ ان کو پڑھنے میں بڑی نیکیاں ہیں۔ تو یہ سبحان کا لفظ پاک ہونا، پاک ہونا جو ہم ظاہری وہ مطلب لیتے ہیں انہیں ہر عیب سے پاک، کہ بھوک لگنا عیب ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے تو کچھ عرصے تک برداشت کرتا ہے، زیادہ نہیں، یہ عیب ہے۔ اللہ بھوک لگنے کے عیب سے پاک ہے۔ پیاس لگنا عیب ہے، کہ پیاس لگتے انسان ایک حد تک برداشت کر سکتا ہے، انسانوں کوئی جانور، تو اللہ اس سے پاک ہے۔ نیند آنا عیب ہے کہ آس پاس کی ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے انسان، تو فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ تو سبحان لفظ کا مطلب ہوتا ہے ہر عیب سے پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اسی سے اس سورت کی ابتدا ہوتی۔ سورت کے شروع میں تسبیح آئی سبحان، آخر میں تسبیح آتی ہے وکبر ہو تکبیرا، پھر اس کے فوراً بعد جو سورہ کہف ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو یہ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ معراج کا واقعہ ہے، اس کے دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے یعنی مکہ سے آپ کو لے جایا گیا مسجد اقصی تک جو یروشلم شہر میں، یہ پہلا مرحلہ۔ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبروں کی امامت کروائی، پھر اللہ تبارک و تعالی وہاں سے آپ کو آسمانوں کے اوپر لے گئے، یہ اس کا دوسرا مرحلہ ہے۔ تو دو مرحلے، یہ پہلا مرحلہ ہے، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ یوں ہم پورے واقعے کو معراج کہتے ہیں، معراج کا مطلب ہے اوپر جانا، بلندی پر جانا۔ تو پہلا مرحلہ ہے اس کو اسراء کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، اور پھر جو دوسرا مرحلہ ہے کہ وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائی، وہ تو بڑی تفصیل سے سورہ نجم میں ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اس کے اندر ہے وہ واقعہ۔ تو یہاں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول میں ہم نے برکت رکھی۔ دنیا کی سب سے پاکیزہ مسجد مسجد حرام، جس کو ہم کہتے ہیں بیت اللہ کہتے ہیں، کعبۃ اللہ اور اس کے ارد گرد کی جو مسجد ہے وہ، اور دوسرے نمبر پر جو مقدس مسجد ہے وہ مسجد اقصی۔ مسجد اقصی یہ آج کل یہود کے قبضے کے اندر ہے۔ اسلامی تاریخ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو فتح کیا۔ مسجد اقصی جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے بہت سارے پیغمبر
مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے شروع میں مکہ میں مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. مکہ میں کعبۃ اللہ ہے اور وہاں سے مسجد اقصی اس طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی اس طرف کی دیوار کی طرف نماز پڑھتے تو چہرہ ہو جاتا تھا کعبے کی طرف بھی اور مسجد اقصی کی طرف بھی. جب آپ مدینہ کے اندر گئے، اب مدینہ سے مکہ اس طرف ہے اور مدینہ سے مسجد اقصی اس طرف، تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. 18 ماہ تک آپ نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور بنی اسرائیل کے بہت سارے انبیاء نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. یہ وہ مقام ہے جس کے آس پاس اللہ کے سینکڑوں پیغمبروں کے مزارات ہیں، اور یہ بڑی بابرکت جگہ ہے. خود قرآن کریم کے اندر اس کو بابرکت کہا گیا، اس کو مقدس کہا گیا. یا قوم ادخلوا الارض المقدس. تو یہ بڑی پاکیزہ سرزمین ہے جس کے اوپر 1948 سے یہود نے قبضہ کر لیے. یروشلم شہر اور پورا ملک ہے، اس کا نام ہے ملک فلسطین. 1948 میں جب انگریزوں نے اس ملک کو آزاد کی تو اس کے کئی ٹکڑے کر دی، جیسے یہاں ہندوستان کے ٹکڑے کر دی. ایک ٹکڑا انہوں نے کر دیا شام، ایک ٹکڑا کر دیا اردن، ایک ٹکڑا کر دیا لبنان، اور ایک ٹکڑا اس کا نام جو فلسطین تھا. اس زمانے میں جو جنگ عظیم ہوئی تھی، دوسرا وشو یدھ، تو یہودی بھاگ کر یہاں آئے. اس زمانے میں ہٹلر نے اس بات کو بھانپ لیا تھا کہ دنیا کے اندر جتنی شرارتیں ہو رہی، جیسے آج بھی جو شرارتیں ہو رہی، اس میں سب سے بڑا رول یہود کا ہے. خون ریزی، لوگوں کو ناحق قتل کرنا، یہی ان کا کام ہے، لوگوں کو چوسنا. تو یہاں لا کر ان کو آباد کیا انگریزوں نے. پھر جب آزاد کر دیا تو ایک حصہ فلسطین، حالانکہ اس کے چاروں طرف عرب ممالک ہیں، مشرق میں شام اور اردن ہے، شمال میں لبنان ہے، مغرب میں مصر ہے، اور اس کے بیچ میں جس کا نام فلسطین تھا. اسرائیل نام کا کوئی ملک تھا ہی نہیں دنیا میں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. تو سب کو لا کر یہاں بسا دیا اور اس ملک کا نام رکھ دیا اسرائیل. تو یہ غلط طریقے سے قبضے کی ہوئی زمین ہے اور ان کو اپنی آزادی کا حق ہے، اور اس مسجد کو بھی آزاد کروانے کا حق ہے. اس فلسطین کے اندر جس کا نام اب انہوں نے اسرائیل کر دیا ہے، اس میں ایک شہر ہے یروشلم. یروشلم میں یہ پاکیزہ مسجد ہے، مسجد اقصی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی زیارت نصیب فرمائے. اس کی زیارت کے فضائل احادیث کے اندر آتے ہیں. تو یہ یروشلم شہر کے اندر مسجد اقصی ہے. وہاں مزار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہاں سے قریب میں دوسرا شہر ہے ہیبرون، وہاں اللہ کے پاک پیغمبر حضرت خلیل علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزار بھی وہاں ہے، اور بہت سارے پیغمبروں کا مزار اسی ملک کے اندر ہے. پورے ملک کا نام شام تھا. قرآن اور حدیث میں شام کا جو لفظ آتا ہے، شام، اس سے مراد یہ پورا ملک ہے جس کا 4 ٹکڑے کر دیے، شام، اردن، لیبنان اور فلسطین، یا جس کو اسرائیل کہتے ہیں. تو وہاں یہ مسجد ہے. اب تک تو انہوں نے یہ کیا کہ ملک پر تو قبضہ کر لیے، لیکن یروشلم شہر چونکہ سب سے زیادہ، اب مسلمان اس بات پر بھی آمادہ ہیں کہ کم سے کم آپ یروشلم والا حصہ ہم کو دے دیں، باقی ہم اسرائیل بنانے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اسرائیل ہم فلسطین دینے تیار ہیں لیکن یروشلم تو ہمارا رہے گا. تو اصل جو لڑائی ہے وہ یروشلم شہر کی، جس شہر کے اندر، جس کو انگریزی میں جیروسلم کہتے ہیں، جس شہر کے اندر مسجد اقصی ہے. اب تک تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ تیل ابیب نام کا ایک شہر ہے، اس کو راجدھانی بنایا یہودیوں نے، اور وہیں دنیا کے الگ الگ ملکوں کی ایمبیسی وہاں ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یروشلم کو راجدھانی بنا دیں
اگر یروشلم کو راجدھانی بنا دیتے ہیں تو اس کی آزادی اور زیادہ دشوار ہو جائے گی. وہ تو دنیا کی نظروں میں، اللہ کی نظر میں کوئی کام دشوار نہیں ہے. تو اب تک جن ملکوں نے پہلے اسرائیل کے وجود کو مانا، بہت سارے ملک تو آج بھی نہیں مانتے کہ اسرائیل نام کا ملک دنیا میں ہے ہی نہیں. ہم تو فلسطین کو مانتے، اس میں کئی عیسائی ملک بھی شامل. تو جن ملکوں نے اسرائیل کے وجود کو مانا، انہوں نے یہ یروشلم شہر کو تو کہا یہ تو فلسطینیوں کو ہی ملنا چاہیے. تو تل ابیب کے اندر سارے ملکوں کی ایمبیسیاں ہیں اور اس کی راجدھانی بھی تل ابیب. اب جب امریکہ کے اندر ایک ناسمجھ آدمی مسلط ہوا ہے، اس نے یہ پہل کی اور پیر کے دن اپنی ایمبیسی، پہلے دن سے ہی اس نے کہا تھا کہ ہم یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی بنائیں گے اور اپنی ایمبیسی یروشلم میں منتقل کریں گے. تو سب سے پہلے امریکہ نے یہ پیر کے دن یعنی ابھی 4 دن پہلے اپنی ایمبیسی منتقل کر دی یروشلم شہر کے اندر، اور اس کی وجہ سے فسادات ہوئے. فلسطینیوں نے یعنی مسلمانوں نے اس کے خلاف مظاہرہ کیا. وہاں ایک شہر غزہ میں مظاہرہ کیا تو فائرنگ کر دیا اور پہلے ہی دن 50 لوگ شہید ہو گئے. اس کے بعد سے یعنی پچھلے 3-4 دنوں سے مسلسل وہاں لوگ شہید ہو رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یروشلم وہ آزاد ہونا چاہیے، پورا فلسطین آزاد ہونا چاہیے، اور یروشلم کے اندر جو بیت المقدس کی مسجد ہے جس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں وہ آزاد ہونی چاہیے. تو یہ جب ایمبیسی منتقل کی اس کے بعد یہ جنگ نئے سرے سے چھڑ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت اور پاکیزہ مسجد کو آزاد فرمائے. اللہ تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. تو یہاں اسی کا تذکرہ ہے. مسلمانوں نے کبھی بھی وہاں زیادتی نہیں. حضرت عمر کے زمانے میں یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. درمیان میں 93 سال ایسے گزرے جب مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ میں لڑائیاں ہوئی. کبھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، کبھی عیسائیوں کے ہاتھ میں. جب بھی عیسائیوں کے ہاتھ میں آیا، عیسائیوں نے فوراً اس شہر میں یہود کے داخلے پر پابندی لگا دی. اور مسلمانوں نے جب فتح کیا حضرت عمر نے، اس زمانے میں بھی اس شہر میں یہود کے داخلے پر نو انٹری تھی. حضرت عمر نے کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم تو آزادی کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم انسانیت کو ماننے والے لوگ ہیں. یہود کو انٹری دی مسلمانوں نے. سن عیسوی 537 کے اندر 637 کے اندر حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں یہ شہر فتح ہو. شہر فتح نہیں ہو رہا تھا. وہاں کا جو بڑا پادری تھا سوفرونیس، اس نے یہ شرط رکھی کہ حضرت عمر خود یہاں آئیں تو ہم اس شہر کو چھوڑ دیں گے اور مسجد کی چابی ان کے حوالے کر دیں گے. جب بات پہنچی تو حضرت عمر خود سفر کے لیے تیار ہو گئے. اس زمانے میں سفر آسان تو ہوتا نہیں. حضرت عمر خود آئے اور وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب شہر میں داخل ہوئے تب اونٹ پر غلام سوار. حضرت عمر کی زندگی بہت سادگی والی، اور مسلمان کی زندگی سادگی والی ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی اس کا استعمال نہ کریں، ضرور استعمال کریں، لیکن سادگی سے نہیں ہٹنا چاہیے. حضرت عمر کی زندگی بہت زیادہ سادگی والی. یا ہندوستان میں جو اسلام سب سے پہلے آیا اس میں بھی حضرت عمر کا واقعہ ہے. بہت شروع میں ایک کتاب لکھی گئی تھی، بزرگ ابن شہریار نے ایک کتاب لکھی عجائب الہند، آج سے تقریباً 1100 سال پہلے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جنوبی ہندوستان میں اسلام کیسے آیا. جب وہاں کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک نیا مذہب آیا ہے عرب کے ملک میں اور وہ اس طرح کی باتیں کرتی، تو جنوبی ہندوستان کے تجارتی تعلقات تو بہت پہلے سے تھے عربوں کے ساتھ، جس کو قرآن میں رحلت الشتاء والصیف کہ گرمی میں تو شام جاتے تھے تجارت کے لیے
اور سردی میں یمن جاتے تھے اور یمن سے چیزیں یہاں آتی تھی، یہاں سے وہاں جاتی تھی. تو بزرگ ابن شہریار نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہاں کے بادشاہ نے ایک وفد بھیجا مکہ مدینہ معلوم کرنے کے لیے کہ کون پیغمبر، لیکن اس زمانے کا سفر بہت دشوار ہوتا، کوئی دشواریاں پیش آئی تو یہ کشتی کو بیچ میں روک دینا پڑا اور رک گئی. پھر چند ماہ کے بعد یہ لوگ پھر نکلے اور مدینہ پہنچے. جب یہ لوگ نکلے تھے اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن، لیکن مدینہ پہنچے تب تو 2 سال حضرت ابو بکر کا زمانہ بھی گزر چکا تھا اور حضرت عمر کی خلافت کا دور تھا. تب پہنچا یہ وقت، مسجد میں گئے، پوچھا. اتفاق سے خود حضرت عمر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون تھے، کیسا مذہب تھا ان کا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں پوچھی. اس کے بعد پوچھا کہ اچھا وہ دنیا سے چلے گئے تو اب ان کا نائب کون ہے؟ تو کہا ابو بکر نام کے تھے، وہ بھی چلے گئے، اب نائب یہ بندہ ہے. تو ان کو تعجب ہوا کہ اتنی بڑی آبادی کا بادشاہ حضرت عمر کے زمانے تک تو یہ ہندوستان سے کئی گنا علاقہ فتح ہو چکا تھا، اتنی بڑی سرزمین کا بادشاہ چٹائی پر سویا ہوا ہے. تو یہاں آئے اور وہاں کے حالات انہوں نے جو ذکر کیے اس میں خاص یہ بات ذکر کی تھی کہ بادشاہ تو مسجد میں چٹائی پر سو جاتا ہے، اتنی سادگی والے یہ لوگ. تو خیر یہ حضرت عمر وہاں پہنچے اور سفرونیت سے بات ہوئی. اسی دوران ظہر کی نماز کا وقت ہوا. جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا حضرت عمر نے کہا کہ نماز پڑھنا چاہتے، سفرونیت متاثر ہو چکا، کہا بالکل یہاں چرچ کے اندر آپ پڑھ لیجیے. حضرت عمر نے کہا جو بات کہی وہ تاریخ کے اندر نقش ہو گئی. ایڈورڈ گیبن نے اپنی جو کتاب ہے دا ہسٹری آف رائز اینڈ فال آف دا رومن ایمپائر، اسی طرح واقدی نے فتوح الشام کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ عمر اگر اس چرچ کے اندر نماز پڑھے گا، چرچ میں نماز پڑھنا منع نہیں، ساری زمین ہمارے لیے مسجد ہے، یا روڈ پر کوئی نماز پڑھ لے، جگہ پاک ہے، نماز ہو گئی. یہ تو اس امت کی خصوصیت ہے، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے. تو مولانا آزاد جب سفر کرتے تھے دیہاتوں میں ان کو مندر کے اندر کمرہ دیا جاتا تھا اور اسی کمرے میں نماز پڑھ لیتے تھے، یہ ان کے واقعات میں. تو حضرت عمر نے کہا جو ایک تاریخی بات کہی کہ عمر اگر آج اس چرچ کے اندر نماز پڑھے گا تو آئندہ مسلمان یہ دعویٰ کریں گے کہ اس جگہ ہمارے خلیفہ نے نماز پڑھی تھی تو ہم یہاں مسجد بنائیں گے. تو تم کیا کرو گے؟ خامخواہ جھگڑا ہوگا، اور ہم بیجا جھگڑے میں مانتے نہیں. عمر وہاں سے نکل گئے اور باہر جا کر نماز پڑھی. یہ مشہور تاریخی واقعہ ہے. تو مسلمانوں نے ہمیشہ انصاف سے کام لیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے. حضرت ام ہانی کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلی آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، اسراء کا واقعہ، پھر معراج کا واقعہ تو الگ صورت میں. اس صورت میں تو خاص وہ 15 اوصاف بیان کرنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے. ام ہانی یعنی حضرت ابو طالب کی بیٹی، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ چچا کے پاس رہتے حضرت ابو طالب کے. تو ابو طالب کی بیٹی ام ہانی، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص انسیت. حضرت علی کی بہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی لگاؤ تھا، اور یہ گھر تو آپ کا اپنا ہی گھر اور کعبۃ اللہ کے قریب تھا، آپ کا خود کا مکان تھوڑا دور تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو مسجد حرام میں عبادت کے لیے جانا ہوتا تھا تو کبھی کبھی آپ رات کو یہاں رک جاتے تھے، حضرت خدیجہ کے گھر نہیں بلکہ حضرت ابو طالب کے گھر، اور وہاں سے پھر نماز پڑھنے رات کو جاتے تھے ابتدائی اسلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے. یہ ام ہانی بڑی سمجھدار عورت،
تقریباً 46 حدیثیں ان سے مروی ہیں. سن ہجری 40 کے اندر آپ نے وفات پائی اور یہ معراج کا واقعہ پیش آیا تب وہ اسلام نہیں لائی ان کے والد کی طرح ابو طالب کی طرح. یہ تو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکتے تھے. تو معراج کے متعلق اسراء کے متعلق جتنی احادیث ہیں اس میں زیادہ تر احادیث میں حضرت ام ہانی کا تذکرہ ہے. تو یہ بڑی سمجھدار عورت تھی, فتح مکہ کے دن ایمان لائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ میں گئے, بخاری شریف نے مستقل ایک باب باندھا ہے کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کہاں ٹھہرے. تو یہی ام ہانی کے گھر یعنی حضرت ابو طالب والے گھر میں آپ ٹھہرے, وہاں آپ نے غسل کیا. حدیث میں آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے غسل کے لیے پانی تیار کر دیا, آپ غسل کر رہے تھے, اسی دوران ام ہانی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے نکلے تو فاطمہ سے پوچھا کہ کون ہے باہر, تو کہا کہ ام ہانی ہے. آپ نے فرمایا مرحبا ام ہانی, تشریف لائیے. اور اسی مکان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 8 رکعت نماز پڑھی. چاشت کی نماز جو نفل نماز ہے اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ بھی حضرت ام ہانی سے مروی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وہاں قیام کر رہے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور براق نام کا ایک جانور لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پل بھر میں وہاں سے مسجد اقصی, بالکل یہ پلک جھپکنے میں مسجد اقصی اور پلک جھپکنے میں پورا 7واں آسمان کی سیر. یہ معجزات کہ بھئی یہ ہو نہیں سکتا, یہ تو معجزات آج کے زمانے میں سائنس والے تحقیق کرتے کہ بھئی یہ انسان زیادہ سے زیادہ کتنی رفتار سے سفر کر سکتا. جیسے سورج کی کرنوں کی رفتار کتنی, 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر. اس لحاظ سے سورج کی کرنیں بہت جلد زمین کے اوپر پہنچ جاتی. سورج جب صبح طلوع ہوتا ہے, جیسے طلوع ہوتا ہے پہلا کنارا نکلا تو نماز پڑھنا حرام. سورج طلوع ہو اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے. فجر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو توڑ ڈالو, بند کر دو, پھر پورا سورج پورا گولا باہر نکل جائے تب نماز پڑھو. اور یہ پورے گولے کو نکلنے میں تقریباً سیزن کے لحاظ سے اور سورج کے اینگل کے لحاظ سے, کیونکہ کبھی یہاں ہوتا ہے کبھی یہاں ہوتا ہے کبھی یہاں ہوتا ہے, ان تمام کے لحاظ سے 8 سے لے کر 11 منٹ لگتے. اس لیے یوں تو 12 منٹ میں نماز پڑھ سکتے, لیکن احتیاطاً یہ کہتے ہیں کہ 15 منٹ کے بعد یہ ہوتا ہے, اس میں لکھتے ہیں 15 منٹ کے بعد اشراق کی نماز پڑھو. تو اگر کبھی جلدی ہو, کوئی سفر وغیرہ ہے, 12 منٹ کے اندر پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں, لیکن یہ 12 منٹ تک نماز نہیں پڑھ سکتے. اس طرح ہمارا یہ ٹائم ٹیبل, اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ اور باتیں بتانی ہے بعد میں. تو بہرحال یہ انسان کتنی رفتار سے سفر کر سکتا ہے. سب سے پہلے ایچ جی ویلس کرتے تھے, اس نے ایک کتاب لکھی دا ٹائم مشین 125 سال پہلے. پھر اس کے بعد تو وقت بدلتا گیا, آئنسٹائن نے بھی اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. اور ابھی جو تمہارا وہ چند ماہ پہلے ہی, چند دنوں پہلے ہی وہ ہاکنگ کر کے گزر گیا, بہت بڑا سائنسدان تھا پائس, اس نے بھی 2016 میں ہی اس کے بارے میں مفصل لکھا تھا کاسموس میگزین کے اندر کہ انسان کتنی رفتار سے سفر کر سکتا. تو یہ تو انسان کی بات, اللہ تبارک و تعالی یہ تو یہ کرن کو 1 سیکنڈ میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے, آواز کو 1 سیکنڈ میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. یہ واقعہ برحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں گئے راتوں رات, اور راتوں رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر بلوایا اور وہاں نمازوں کا تحفہ دیا. تو اسی کا تذکرہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, 5 ہیں وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع العلیم, یقیناً وہ ذات ہر بات کو سننے والی,
ہر چیز کو، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ ذات ہر بات کو سننے والی، ہر چیز کو دیکھنے والی ہے۔ تو یہ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل ہے، بڑی اہم صورت ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ من العتاق الاول وتلاوها، کہ یہ ہماری ابتدائی اترنے والی بڑی قیمتی مال، بڑا قیمتی خزانہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاکرم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رمضان کی برکتیں ہم کو عطا فرما۔ یا اللہ ہم پر تیری رحمت نازل فرما، تیرا کرم نازل فرما۔ رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری عبادت کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کے اوقات کی ناقدری سے، بے ادبی سے حفاظت فرما۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، مسجد حرام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسجد نبوی کی حفاظت فرما، تمام مسجدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آزمائش کے دور کو ختم فرما۔ یا اللہ اسلام کی بات کو دنیا بھر میں چلا دے، ہدایت کی بات کو چلا دے، انسانیت کی بات کو چلا دے، غمخواری کی بات کو چلا دے، زکوٰۃ اور روزے کی باتوں کو دنیا کے اندر عام فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی باتوں کو دنیا بھر میں عام فرما۔ یا اللہ تیرا خوف نصیب فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔